بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں یاسر فراز عباسی. آپ کا کورس ہے فارماسیوٹیکل مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ فائنل ایئر. یہ کورس پہلے کسی اور کو الاٹ ہوا تھا، تو ریسنٹلی جو ہے اس کی رسپانسبلٹی مجھے ملی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کا یہ کورس جو ہے وہ کمپیریٹیولی ذرا لیٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو ٹائم ہمارا ویسٹ ہوا ہے اس کو ہم کوپ اپ کر سکیں. لیکن بہت زیادہ ہم چیزوں کو اسپیڈ اپ نہیں کریں گے، کوشش کریں گے جتنا ٹائم ہم ریکور کر سکیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو جو سلائڈس آپ کو HULMS پہ پرووائڈ کی جائیں گی ان کے لاسٹ میں میرا ای میل آئی ڈی گیون ہے. CR GR یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر انڈیویجولی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس پہ کنٹیکٹ کر سکتا ہے. اور بھی جو کنٹیکٹ انفارمیشن ہے وہ لاسٹ سلائڈ پہ گیون ہے. تو ان کیس اگر آپ بیچ میں سے لیکچر چھوڑ کے چلے جائیں اور کوئی پرابلم آپ کو ہو، پھر آپ جس طرح سے کہ پچھلے کچھ ہمارے اسی سیزن میں ایک دو ایگزامپلس ایسی ہوئی ہیں کہ ان کو اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوئی اور پھر بہت عرصے کے بعد جب پوچھا گیا کہ جی آپ نے ٹائم بھی کیوں نہیں بتایا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارے پاس آپ کی کنٹیکٹ انفارمیشن نہیں تھی، جبکہ وہ ہر ویڈیو اور ہر سلائڈ کے لاسٹ میں گیون تھی. تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ لاسٹ سلائڈ جو ہے وہ ضرور چیک کر لیجیے گا جس میں میری کنٹیکٹ انفارمیشن گیون ہے. ٹھیک جی، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، اس میں ہم کورس آؤٹ لائن تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. تو ایک کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہونی چاہیے، جو کہ فلی فیکلٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کو پرووائڈ کی گئی ہوگی. اور یہ وہی آؤٹ لائن ہے جو کہ HEC کی ریکمینڈیڈ کورس آؤٹ لائن ہے. اس آؤٹ لائن میں 2 یونٹس ہیں، ایک مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ اور دوسرا پروڈکشن مینجمنٹ کا. تو جو ہمارا کورس ہے فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ، اس میں فرسٹ سیمسٹر پہ ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے مینجمنٹ میں، اور سیکنڈ سیمسٹر کی جو کورس ہماری آؤٹ لائن ہے اس میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں مارکیٹنگ. یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا انٹروڈکشن مارکیٹنگ کا آتا ہے، جیسے یہ ہمارے پاس ہے مارکیٹنگ ریسرچ. ٹھیک جی، یہ مارکیٹنگ ریسرچ اور پرنسپلس آف مارکیٹنگ، یہ تھوڑا سا ٹچ ہم لیتے ہیں مارکیٹنگ کا یہاں پہ. ادروائز زیادہ تر ہمارا فوکس جو رہتا ہے وہ مینجمنٹ پہ رہتا ہے. ٹھیک جی، تو یونٹ 1 میں ہمارے پاس 10 جو ہے وہ سب ٹاپکس ہیں، یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. اوکے. اور جو دوسرا یونٹ ہے ہمارے پاس پروڈکشن مینجمنٹ کا ہے. اس میں ہم جو پروڈکشن سائٹ پہ ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ جو پروڈکشن مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اس گائیڈ لائن سے اس کورس آؤٹ لائن کو تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ ری ارینج کر دیا ہے. ری ارینج کی ہیں کچھ چیزیں اکارڈنگ ٹو فلو آف انفارمیشن، تاکہ ان کا پراپر ہو سکے جو مجھے لگتا ہے اس حساب سے. تو میں نے اس کے 7 یونٹس بنائے ہیں، جس میں پہلا ہمارا یونٹ انٹروڈکشن کا ہے، جس میں ہم دیکھیں گے مینجمنٹ کی کیا نیڈس ہیں، کیوں ضروری ہیں، کیا اس کے فنکشن رولس وغیرہ ہیں، اور کیوں ہم اس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. مینجمنٹ کے 4 مین فنکشنس ہیں، مین کمپوننٹس ہیں: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرول. یہاں آپ پیچھے دیکھیں گے تو ذرا میس اپ ہوا ہے، یہاں میں اس کو پراپرلی جو ہے وہ الائن کر دیا ہے چیزیں. ٹھیک جی. جو ہمارا 6 یونٹ ہے وہ ہے مارکیٹنگ کا، اور 7 لاسٹ یونٹ جو ہے وہ پروڈکشن مینجمنٹ میں چلا جائے گا. تو جو پروڈکٹ مینجمنٹ ہماری آتی ہے وہ بھی ہم اس کو کور کریں گے مارکیٹنگ میں. رائٹ جی. انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مینجمنٹ ہے کیا، کیا اس کی ویلیوز ہیں، کیوں مینیجرس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں. ٹھیک جی. ہمیں اسٹڈی کرنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں مینجمنٹ کو، اور مینجمنٹ کے فنکشنس جو ہیں وہ بریفلی یہاں پہ ہم ڈسکس کر دیں گے: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. تو 4 فنکشنس ہم نے پیچھے دیکھے، اس کو بریفلی یہاں پہ ہم انٹروڈیوس کریں گے، اور پھر 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈیپلی ان کے کمپوننٹس کو اسٹڈی کریں گے. مینیجرس کتنے ٹائپس کے ہیں، کیا کیا رولس ان کے آرگنائزیشنس میں ہوتے ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کر دیں گے یہاں پہ. ٹھیک جی. اور ایکسیپشنل مینیجر، ایک آؤٹ پرفارمنگ مینیجر بننے کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کیا اسکلس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اسے ہم یہاں پہ کور کریں گے انٹروڈکشن میں ہی. تو ہوپ فلی ہمارا جو انٹروڈکشن کا یونٹ ہے یہ ہارڈلی 2 لیکچرس میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا.
پھر ہم ڈیپ چلے جائیں گے، جو مین فنکشنس ہیں مینجمنٹ کے، پلاننگ کی اسٹریٹجی ہم کور کر دیں گے، فنڈامنٹلس، جو بنیادی جو پرنسپلس ہیں پلاننگ کے کیا ہونے چاہیے، کیا پروسیس ہے اس کا، کیا طریقہ کار ہے پلاننگ کا، کیا امپورٹینس ہے پلاننگ کی، اسے ہم کور کریں گے یہاں پر، ٹھیک جی۔ اور گولس اینڈ پلانس کو ہم کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کون سی چیز کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، ٹھیک جی، کس طرح سے ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہے، اور کس وقت ہمیں پلانس کی ضرورت ہوتی ہے اور کس وقت ہمیں گولس کی نیڈ ہوتی ہے، وہ ہم یہاں کور کریں گے۔ پھر گول سے ہوتے ہوئے ہم آئیں گے اسمارٹ گولس، سیکھیں گے کہ اسمارٹ گولس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ پلاننگ اور کنٹرول، سائیکل کنٹرول اٹ سیلف ایک سیپریٹ جو ہے وہ کمپوننٹ ہے، ہمارا مینجمنٹ کا مین فنکشن ہے، لیکن اسے ہم یہاں پلاننگ اور کنٹرول سائیکل سے ریلیٹ کر کے تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، ٹھیک جی۔ اور پلاننگ میں ہمارے پاس آ جائے گی ڈیسیشن میکنگ اسٹائلس کتنے ٹائپس کے ہیں، ہر اسٹائل کا کیا سگنیفیکنس ہے اور کیا اس کا امپیکٹ ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیسیشن میکنگ اسٹائلس کا آتا ہے وتھ ریفرنس ٹو پلاننگ۔ اوکے جی، تو تھرڈ یونٹ ہمارا ہوگا آرگنائزنگ ہمارا سیکنڈ مین فنکشن ہوگا مینجمنٹ کا، جسے ہم ڈیپ اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بائی ڈیپ آئی مین کہ اکارڈنگ ٹو یور لیول، جتنی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو، اور جتنا ٹائم ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے لحاظ سے، ٹھیک جی۔ تو آرگنائزیشنل کلچر، آپ نے ایک ٹرم جو ہے وہ اکثر سنی ہوگی، یہ کلچر کیا ہوتا ہے، یہ کلچر کس طرح سے ڈیفائن ہوتے ہیں، اور یہ کلچر کس طرح سے جنریٹ ہوتے ہیں، کیا ان کی امپلیکیشنس آتی ہیں مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر ایک کلچر کو چینج کرنا ہو، کلچر میں چینج لے کے آنا ہو، تو اس کا کیا پروسیس ہے اور کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ آرگنائزیشنل اسٹرکچرس کتنے ٹائپس کے ہیں، کس طرح سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس جو ہے فنکشنس کر رہی ہوتی ہیں۔ اوکے جی، تو یہاں پر ہم مینجمنٹ میں جنرل مینجمنٹ کی بات زیادہ تر کر رہے ہوں گے، جب ہم نیکسٹ سیمسٹر میں مارکیٹنگ میں جائیں گے تو وہاں ہمارا زیادہ فوکس جو ہے فارماسیوٹیکل سائڈ پہ چلا جائے گا، چونکہ یہاں ہم نے مینجمنٹ اور مارکیٹنگ کی بیسکس چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم اوور آل جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فارماسیوٹیکل جو آرگنائزیشنس ہیں، جو ہماری بیسک جاب ڈسکرپشن ہے، اس کو بھی کور کرتے چلیں۔ دین آرگنائزیشن کے میجر ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، کن چیزوں سے مل کے جو ہے وہ آرگنائزیشن بنتی ہے۔ ایک آرگنائزیشن کی چھوٹی سی ڈیفینیشن جو ہم انٹروڈکشن میں دیکھیں گے، اس کے علاوہ کیا ایلیمنٹس ہیں جس کی بیس پہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کسی چیز کو، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے۔ آرگنائزیشنل چینج کس طرح سے آئے گا، کیا چینج آنے سے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں ایک امپلائی کی کیریئر پہ، ایک مینیجر کی کیریئر پہ، ٹھیک جی، اوور آل آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ چینج جو ہے وہ کیا امپیکٹ جنریٹ کرتا ہے۔ اس میں کلچر چینج بھی آ جاتا ہے، کلچر چینج کے علاوہ جو دوسرے چینجز ہیں اس کو ہم یہاں پہ کور کریں گے۔ فائنلی انوویشن اینڈ کریٹیوٹی، جو کہ ہماری ایکچوئل جو کورس آؤٹ لائن ہے اس میں ذرا سیپریٹ ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، ہم نے اس کو مرج کر دیا ہے انڈر دی امبریلا آف آرگنائزنگ، رائٹ جی۔ دین کمس لیڈنگ میں ہم موٹیویشن کو کور کریں گے۔ موٹیویشن ہماری ایکچوئل جو کورس آؤٹ لائن ہے اس میں سیپریٹ ہیڈنگ ہے، میں نے اسے لنک کر دیا ہے لیڈنگ سے، تاکہ میری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹڈی کرنے کا جو فلو ہو اس میں ایک پراپر ارینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے آ سکے کہ چیزیں آپس میں لنک کی جا سکیں۔ اس وجہ سے کچھ ارینجمنٹس میں نے چیزوں کی چینج کر دی ہے، لیکن یہ فل اینڈ فائنل نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں ایکسٹرا کور کر لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں اسکپ کرنی پڑ جائیں، یا پھر کچھ چیزوں کی ترتیب ہمیں چینج کرنی پڑ جائے، ٹھیک جی۔ کمیونیکیشن آئی تھنک کہ جو ہماری اوریجنل کورس آؤٹ لائن ہے اس میں کمیونیکیشن اس سیمسٹر میں نہیں دیا ہوا، لیکن چونکہ کمیونیکیشن بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے لیڈنگ کا، تو یہاں میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے۔ تو لیڈنگ میں ہم موٹیویشن، لیڈرشپ اور کمیونیکیشن، یہ تین چیزیں اسٹڈی کریں گے۔ دین کنٹرولنگ، کس طرح سے آرگنائزیشن کی جو ریسورسز ہیں، جو پروسیسز ہیں، ان کو
کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کنٹرول کرنے کا اٹ سیلف کیا پروسیس ہے، کتنے میتھڈس اویلیبل ہیں آرگنائزیشنس میں کنٹرول پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کے، اور ہماری جو انفارمیشن ہے اس کو ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم نے کنٹرولنگ میں ایڈ کر دیا. ٹھیک جی. اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کیا ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے، ڈفرینٹ مینیجرس کے اکارڈنگ ٹو دیئر جاب ڈسکرپشن، کیا ڈفرینٹ پرسپیکٹیوس ہیں فار دا کنٹرول سسٹم، اس کو بھی ہم یہاں پہ انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اوکے جی. تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا جو مین فنکشنس ہے مینجمنٹ کے، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ، وہ یہاں تک ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ یونٹ جب ہمارا کور ہو جائے گا تو ہمارا مینجمنٹ کا سیکشن جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. دین ہم موو آف کر جائیں گے مارکیٹنگ میں. ٹھیک جی. یہ ٹائپو ایرر ہے مارکیٹنگ میں. ہم مارکیٹنگ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو فل فلیش اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکنڈ سیمسٹر میں. چونکہ میں نے ابھی کرنٹلی سیکنڈ سیمسٹر میں مارکیٹنگ کو میں پڑھا بھی رہا ہوں، تو میرے خیال سے تو یہی ہے کہ مارکیٹنگ کا فل فلیش جو اسٹڈی ہے وہ سیکنڈ سیمسٹر میں ہے. لیکن جو تھوڑی بہت چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں ہمارے فرسٹ سیمسٹر کی کورس آؤٹ لائن میں، اس میں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، اور شاید سیکنڈ سیمسٹر میں وہ پراپرلی کور نہ ہو پائے سیکنڈ سیمسٹر کے ورک لوڈ کی وجہ سے. تو مارکیٹنگ اٹ سیلف کیا ہے، کیا اس کی نیچر ہے، اور کس طرح سے وہ کام کرتی ہے، کیا اس کے بینیفٹس ہیں، کیا اس کے پلس مائنس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایز این انٹروڈکشن ٹو مارکیٹنگ. انٹروڈکشن میں یہ ہمارا نیچر اینڈ پرنسپلس آف مارکیٹنگ کور ہو جائے گا. دین ہم موو کر جائیں گے فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ انوائرمنٹ کی طرف، کہ ایک کنزیومر مارکیٹنگ سے فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ انوائرمنٹ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، اور ایک کنزیومر اور فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ کے جو ورکنگ کرائٹیریاز ہیں ان ٹرمس آف مارکیٹنگ وہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. اوبویسلی جو فارماسیوٹیکل مارکیٹ ہے اس کا کسٹمر، اور جو کنزیومر مارکیٹ ہے اس کا جو کسٹمر ہے، دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. دونوں کی ایتھیکل ریکوائرمنٹس سپریٹ ہیں، اس لیے ہم اس کو فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ کی طرف ہم اپنے ڈائریکشنس ٹرن کر دیں گے. مارکیٹنگ ریسرچ ہم کنزیومر اور فارماسیوٹیکل مارکیٹ دونوں پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں گے. دین ہم پروڈکٹ مینجمنٹ سائڈ پہ آ جائیں گے، تو وہاں پہ پروڈکٹ لائف اسٹائل کس طرح سے لائف سائیکل جو ہے وہ مینٹین کی جاتی ہے، کیا کتنے اس کے اسٹیجز ہیں، ہر اسٹیج کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور ایز پروڈکٹ مینیجر ہماری جاب ڈسکرپشنس جو ہے وہ کیا کیا اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک جی. پوزیشننگ، ٹارگیٹنگ اینڈ پروفائلنگ جو ہے وہ مارکیٹنگ سے انوالو ہے. پروڈکٹ لائف سائیکل اور پروڈکٹ پورٹ فولیو مینجمنٹ جو ہے پروڈکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک جی. تو مارکیٹنگ کوشش کریں گے کہ یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے ایز کمپیئر ٹو مینجمنٹ. مینجمنٹ میں ہمارے پاس صرف ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ ہی ٹیکسٹ ہے، تھیوریز ہی تھیوریز ہیں. تو ایک ڈسکشن بیسڈ سبجیکٹ ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم اسے فزیکل کلاسز میں اسٹارٹ کر رہے ہوتے تو آئی بلیو کہ یہ زیادہ اچھا ہوتا، لیکن جو کرنٹ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ جتنا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہو اس سے کیا جائے. آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو ہے ڈیٹا آلویز ویلکم. آپ کا کوئی بھی ویو ہے، کوئی اوپینین ہے، آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں ہمارے کورس کنڈکٹ کے حوالے سے. اچھا جی. دین پروڈکشن مینجمنٹ. پروڈکشن مینجمنٹ ہمارا بالکل ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، ہوپ فلی یہ 1 سے 2 لیکچر میں کور ہو جائے گا. ٹھیک جی. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جو فارماسسٹ ایز اے پروڈکشن آفیسر یا پروڈکشن مینیجر کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کی مینجمنٹ کے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہاں پہ. ٹھیک جی. تو 3 چیزیں مین چیز پروڈکشن پلاننگ ہے. پروڈکشن پلاننگ سے مٹیریل مینجمنٹ ریلیٹڈ ہے، اور جب یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو اسے ڈاکیومنٹ کس طرح سے کرنا ہے، BMR بیچ مینوفیکچرنگ ریکارڈ مینٹیننس کس طرح سے کرنی ہے. رائٹ جی. اوکے جی. تو ریڈنگ ریفرنسز جو ہے یہاں پر میں نے وہ لسٹ پرووائڈ کر دی ہے جن چیزوں سے میں ٹائم بائی ٹائم ایز پر ٹاپک ریکوائرمنٹ
कंसल्ट करता रहूँगा और ये वो बुक्स होंगी जहाँ से कि मैं आपके लिए कोर्स मटेरियल जो है प्रिपेयर करता रहूँगा। आई डोंट नो कि आप में को इनमें से किस बुक की जो है वो एक्सेस है। अगर इनमें से किसी बुक की आपके पास एक्सेस है एज डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी या किसी और तरीके से, तो CR GR जो है वो बग़ैर मेहरबानी मुझे ईमेल पे इसकी इतला कर सकते हैं, ताकि मैं फिर कोशिश करूँ कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है मैं उसी पे फोकस रखूँ, वहीं से मटेरियल प्रिपेयर करूँ। लेकिन अगर नहीं भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि मैं अपने पास से जो टॉपिक जिस बुक से जिस सोर्स से प्रिपेयर कर रहा हूँ उसका चैप्टर जो है वो आपको HULMS पे अकॉर्डिंगली अवेलेबल होता रहेगा। प्राइमरी लिटरेचर आप यकीनन जानते हैं कि प्राइमरी लिटरेचर क्या है। मेरी वैसे प्रेफरेंस होती है कि मैं प्राइमरी लिटरेचर से जो है वो रेफ़र करूँ चीज़ें। मैनेजमेंट पढ़ाना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो लेट्स सी कि अगर प्राइमरी लिटरेचर की तरफ में गया तो आपको वो चीज़ें भी अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक जी, तो ये 3 बुक्स हैं जिसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी चक विलियम्स, कंप्लीट नेम है चक विलियम्स, ठीक जी। और एक हमारे पास दूसरे बुक के 2011 का एडिशन है, मैकग्रा हिल पब्लिशर है इसका, ठीक जी। तो एंजेलो किनिकी जो है ये साहब इस बुक के आथर है, और भी कई आथर है, मेन आथर है एंजेलो किनिकी। चार्ल्स हिल की एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 3 बुक्स हैं जिनमें से यूजुअली मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर करता रहूँगा, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर प्राइमरी लिटरेचर की सोर्सेस अवेलेबल हों तो वो भी अकॉर्डिंगली आपको हर टॉपिक से रिलेटेड उसका रेफरेंस और उसका मटेरियल दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ओके जी, तो लर्निंग मेथड्स की जिस तरह से कि मैंने प्रीवियसली बात की कि मेरे लिए प्रायोरिटी यही होती कि हम जो है फ़िज़िकल क्लासेस में इस कोर्स को कंडक्ट कर रहे होते। द रीज़न बिहाइंड कि ये हो सकता है कि आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लगे, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप इसको एज अ ड्राई सब्जेक्ट जो है वो कंसिडर कर दें। रीज़न ये है कि इसमें थ्योरीज हैं, सिर्फ टेक्स्ट है, कहानियाँ हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ओके जी, बहुत एक सिंपल सी बात है जिसको कि हम एक सेंटेंस में भी कह सकते हैं, और उसी सेंटेंस को फिर फर्दर हमने जो है वो एक्सप्लोर करना होता है, राइट। तो लर्निंग मेथड्स जो हम करंटली यूज़ कर सकते हैं वो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स जिस तरह के इस लेक्चर में हैं, ये पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको वीडियो लेक्चर के लिंक अपलोड होने के साथ ही ये स्लाइड्स अवेलेबल हो जाएंगी प्रिंटेबल फॉर्म में, ठीक जी। तो मैं यूजुअली इसके 4 या 6 स्लाइड्स पर पेज जो है वो ऑलरेडी कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट्स को। ये सोच कर के स्टूडेंट्स चूँकि प्रिंट करेंगे तो उनका प्रिंट कॉस्ट, पेपर कॉस्ट जो है उसमें सेव हो सकती है। ऑडियो वीडियो लेक्चर्स जो मैंने रिसेंटली ये जो सिचुएशन हमारे पास जनरेट हुई थी कोरोना वायरस की, उसके बाद चूँकि हमारे पास रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी की है, वो इंग्लिश लेक्चर्स की है कि नरेशन जो है वो प्योरली उसमें इंग्लिश है। लेकिन चूँकि हमारे पास एक मिक्स्ड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होती है, तो कोई एसेंट को फॉलो अप नहीं कर पाता, कोई ग्रामर या जो कह रहे हैं कि ज़रा डीप सेंटेंसेस इंग्लिश के हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और उनके साथ कोप अप नहीं कर पाता, तो हमने इसको उर्दू नरेशन के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहेंगे या आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ लेक्चर्स के बाद जो है हम एक 15 या 20 डेज़ में एक लाइव सेशन जो है वो प्लान कर देंगे, ताकि उसमें अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई चीज़ आपको कहीं भी समझ में नहीं आती है, तो वो उसमें हम डिस्कस किया करेंगे, ठीक जी। तो नॉट नेसेसरीली कि हम इंतज़ार करें जूम सेशन के शेड्यूल होने का, ये पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं चैट बॉक्स पे भी और ईमेल पे भी। चैट बॉक्स पे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि एक चैट जो है वो कंपाइल होती रहेगी एक जगह पर। ओके जी, तो क्विज़ और असाइनमेंट्स इसमें ये है कि हम जब कुछ
ٹاپکس کور کر لیں گے تو اس میں ہم انیشیلی کچھ کوئز لے لیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مارکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی کوئز لیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو انوالو کرنے کے لیے اور جو چیزیں آپ لیکچر میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک آپ کے لیے ایک انٹر ایکٹیو انوالومنٹ ہو جائے۔ اچھا، تو یہ جو HULMS پہ کوئز کا آپشن ہے، اس میں میں پرسنلی طور پہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، وہ بہت اچھا آپشن ہے، وہ گریٹ آپشن از لائک اے گیم، لائک پلینگ اے گیم، بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس آپشن کو جو ہے امپلیمنٹ کروں۔ اس میں چاہیے صرف یہ ہوگا کہ 5 سے 6 یا 5 سے 10 منٹ کے لیے آپ تمام لوگوں کی پریزنس چاہیے ہوگی آن لائن، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم ایز این ایکسپیرئنس کر کے دیکھیں گے کہ اگر آپ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے، آپ اسے انجوائے کرتے ہیں، اس سے آپ کی لرننگ بڑھتی ہے، تو پھر ہم اسے فردر بھی کنٹینیو کر سکیں گے اکارڈنگ ٹو یور فیزیبل ٹائمنگس۔ اسائنمنٹس اوبیسلی ہم ڈیسائڈ کر دیں گے کہ ہم گروپ اسائنمنٹس کی طرف جاتے ہیں یا انڈیویجول اسائنمنٹس کی طرف جاتے ہیں، اور اوبیسلی یہ تھوڑا سا کورس ہمارا جب آگے بڑھے گا تو ہم اسائنمنٹس کو انوالو کر دیں گے، ٹھیک جی؟ جو ریلیونٹ مٹیریل جس طرح سے میں نے آپ سے پچھلے سلائڈ میں شیئر کیا کہ جو بھی چیپٹر ہے، جو بھی بکس ہیں یا اور بھی کوئی آرٹیکل ہے، تو وہ آپ کو HULMS کے تھرو پرووائڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک جی، تو آپ اس کورس کنڈکٹ کے حوالے سے، کورس آؤٹ لائن کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اسے ڈراپ کر سکتے ہیں میری ای میل پہ۔ پرٹیکولرلی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو وہ آپ مجھے امیڈیٹلی انفارم کر سکتے ہیں، ناٹ نیسیسریلی کہ آپ ویٹ کریں جب تک کہ میں پوچھوں، میں فیڈ بیک آپ سے لوں تب تک، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو ویڈیو لیکچرز میں بنا رہا ہوں اور یہ یوٹیوب پہ جو اپلوڈ ہو رہے ہیں، اس میں یہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں آپ کی کنوینس کے لیے، کہ آپ کے لیے جس میں آسانی ہو۔ میں اس میں نہ تو مونیٹائزیشن ہے ان ویڈیوز پہ، اور پرابلٹی بھی یہ ہے کہ میں ان ویڈیوز کو پبلک جو ہے وہ پوسٹ نہیں کروں گا، اور یہ لیکچر صرف آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ اس کا بینیفٹ مجھے یہ ہوگا کہ میں مانیٹر کر سکوں گا کہ جی ایک لیکچر اگر اپلوڈ ہوا ہے تو اس کے اتنے دنوں کے بعد اس کو کتنا ویو کیا گیا ہے، اور اس کا ایوریج ویو ڈیوریشن جو ہے کیا آیا ہے۔ اس سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ آپ کی انوالومنٹ اس سبجیکٹ میں کیا چل رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ ذرا کیئرفل رہیے گا۔ اچھا، دوسرا ہے ہماری اسیسمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی۔ تو اوبیسلی اسیسمنٹ میں ہم بالکل انسرٹنٹیز ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا اسی کے اکارڈنگلی چیزیں جو ہے وہ مینیج ہوں گی۔ تو جو بھی ڈیسیشنس لیے جائیں گے مینجمنٹ لیول پہ انسٹیٹیوشنل پالیسی کے حوالے سے، اس میں آپ کی اسیسمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو انٹرنل اسسمنٹ کی اگر بات آتی ہے تو اوبیسلی آپ نے کوئزز میں اور اسائنمنٹس میں اپنی ایکٹیویٹیز بہت اچھے سے شو کرنی ہے، تاکہ آپ کو انٹرنل اسسمنٹ جو ہے وہ اس کا فائدہ آپ لے سکیں۔ اور اگر میرے پاس ٹائم اویلیبل ہوتا ہے تو میں اسسمنٹ میں میرا ہاتھ بہت زیادہ کھلا نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو اپنے چیزیں مینیج کر کے چلنی ہے، ٹھیک جی؟ تو آئی تھنک کہ میں نے آپ کو پراپرلی جو ہے وہ کورس آؤٹ لائن پرووائڈ کر دی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی فلو میں جو ہے وہ کور کرتے ہوئے چلیں چیزوں کو، لیکن ایز آئی سیڈ کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو جب ہم اس ٹاپک پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ پریویس ٹاپک سے کس طرح سے لنک ہو رہا ہے، اس کو کرنٹ فلو میں یہ ٹاپک آنا چاہیے جو آلریڈی ہم نے لسٹ کر رکھا ہے، یا کوئی اور ٹاپک آنا چاہیے، ٹھیک جی؟ تو دوسرا ایک آپ کے پاس آ گیا آئی ڈی، میں نے ای میل آئی ڈی آپ کو یہاں مل گئی، یہ میری ای میل آئی ڈی۔ دوسرا یہ کہ میں چیٹ باکس جو ہے وہ ہمارا جس ویک سے ہمارا فرسٹ لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے اسی ویک میں ایک چیٹ باکس کریٹ ہو جائے گا، اس چیٹ باکس میں آپ اپنی کوئریز ڈراپ کر سکتے ہیں، اور کوئریز آپ کی ڈراپ کرنے کے بعد جو ہے کائنڈلی الاؤ ریزنیبل ٹائم فار یور کوئری ٹو بی آنسرڈ،
ٹھیک جی، تو اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی فیڈ بیک ہو اس میں آپ کو بالکل بھی کوئی ہچکچاہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی بات ہو وہ آپ کورس سے ریلیٹڈ جو کہ میری ڈومین میں بات آتی ہے، میری ریسپانسبلٹی میں جو بات آتی ہے وہ آپ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک جی، تھینک یو ویری مچ. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ.